الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتدى نجوم الهدى إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک جی. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وشفائنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب صدورنا وطبيب كل أمراضنا نورنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور أعيننا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وأسعدنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وأعلمنا وأكرمنا وأحلمنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار ونجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دار ونجا اور تینڈا مینڈا ایک جگہ محبوب تاں ول انج کراں تو عرشتے ناگنے میں اتھاں چمیدار وجا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار وجا. حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت میر مجلس جناب حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ اقبالہ محترم المقام غلام نبی صاحب محمد انور صاحب غلام حسن صاحب غلام مصطفیٰ صاحب قاری محمد عاطف صاحب قاری شاکر اللہ صاحب قاری شہباز قادری صاحب اور حافظ محمد اویس قادری صاحب من جملہ عالی مرتبت حضرات علماء کرام
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی مرتبت نعت پڑھنے والے ثنا خانان شیری دہن، برادران اسلام، اہلیان علاقہ، مالک کے کرم سے آمن بھائیوں کے گھر میں بیٹھے حضور کے ذکر کی بزم سجا کر بیٹھے ہیں، دعا فرمائیں اللہ ہم گنہگاروں کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ حضور کا ذکر نصیب فرمائے اور حضور کا طریقہ نصیب فرمائے۔ آپ کافی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ کے لیے مشکلات بھی ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، مجھے دوستوں کا حکم میں حاضر ہو گیا۔ کائنات کے اندر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے ہیں، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا؟ آپ کی سبحان اللہ مجھے یہ بتائے گی کہ آپ باتیں سمجھ رہے ہیں۔ کم از کم 1,24,000 اللہ نے نبی اور رسول کائنات میں انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجے ہیں۔ ہر نبی کو مقام ملا، ہر نبی کو مرتبہ ملا، اور ہم اہل سنت ہر نبی کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارے معتقدات کے اندر چیزیں شامل ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ہے، ہم ہر نبی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے کائنات کے ہر نبی کو شانیں دی ہیں، ہر نبی کو مقام دیا، لیکن جو شان آمنہ کے لال کو عطا کی ہیں کائنات میں اللہ نے اور کسی کو عطا نہیں کی ہیں۔ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا، جس نبی کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، حضور جیسی شان کسی کو بولیں نہیں ملی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو اس مجلس میں جو ہم گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھے ہیں، موضوع یوں بنا لیتے ہیں کہ آقا ہمارے بڑی شان والے، جنہیں یقین ہے وہ بولیں، کچے بندے نہ بولیں آقا ہمارے، سب کی آواز ہے، میں قرآن بھی سناؤں گا اور نبی کی حدیث، میرا یہی جو ہے نا سبجیکٹ ہے، میں پڑھاتا بھی یہی ہوں، آقا ہمارے، ابھی تک سارے نہیں بولے، جن کا رسول اللہ سے تعلق ہے وہ بولیں آقا ہمارے۔ میرے حضور کو اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں، انسان انہیں بیان کرنے پہ آ جائے زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، حضور کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور کی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے، حضور بے نوروں کو نور دیتے ہیں، بے سروروں کو سرور دیتے ہیں، بے حضوروں کو حضور دیتے ہیں، جس کے دل پہ کفر کا اندھیرا ہو اس کو مٹا کے نور ایمان عطا کرتے ہیں۔ میرے آقا دلوں کے زنگ دور کرتے ہیں، میرے حضور دلوں کے میل دور کرتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اگر پلے پڑے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا، باقی نہ میں مکیا تے نہ میں چکیا، گل کرنی رسول اللہ دی تے تساں سننی رسول اللہ دی۔ زاد المعاد جلد نمبر 2 ہے اس کی، اور اس کا جو رائٹر ہے اس کا نام ابن قیم جوزی ہے، یہ بڑے نقاد محدث تھے ابن قیم، اور سنگی انہوں نے بڑا مندن، ان کی کتاب سے یہ بات پڑھنے لگا ہوں۔ میرے حضور بے نوروں کو نور دیتے ہیں، آپ تھوڑے تھوڑے بولیں گے تو تقریر ہوگی، میرے حضور بے نوروں کو۔ اب دیکھنا حضور کی شان، جب نبی پاک نے اعلان نبوت کیا نا تو سارے بیگانے بن گئے، ہو جی ہمارے باپ دادا کا مذہب ختم ہو جائے گا، ہماری بلے بلے ختم ہو جائے گی، ہماری نمبرداری، آج کل بھی رولا نمبرداری نہ تھے، اس دور کی نمبرداری نہ رولا سے۔ اقبال تڑپا، اس نے کہا مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، وہ صاحب اوصاف بندہ حجازی نہ رہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسیتیاں بن گئیاں، ٹھیکیدار مسیتیاں نے بھی جناب بن گئے، اور ہر بندہ پتہ نہیں کیا کیا۔ میں تو اپنے جد کریم مولا علی شیر خدا کو جانتا ہوں، وہ علی جن کی زوجہ نبی کی بیٹی ہیں، وہ علی جن کی بیوی جنت کی عورتوں کی سلطانہ ہیں، وہ علی جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ علی جو خود جنتی لوگوں کے سلطان ہیں اور جن کی اجازت سے جنت ملے گی۔ اتنے اعلیٰ ہمت ہو کر
آپ کے بیٹے امام حسن فرماتے ہیں رات کو میں دیکھتا تھا جس طرح معصوم بچہ سردی سے یوں کر کے نہیں بیٹھا ہوتا، میرے بابا علی شیر خدا مسجد میں یوں کر کے بیٹھ کے کہتے اللہ علی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بولو کیا مسلمان بھی ہو؟ اللہ محفوظ رکھے۔ میرا ٹاپک نہیں ہے، آپ کہیں گے شاہ صاحب نے ہمیں تنگ کیا ہے، لیکن بات سچی ہے۔ اب حضور کے دشمن بن گئے لوگ، ٹھیکیداری کا رولا تھا۔ ان میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا فضالہ۔ کیا نام تھا؟ بن عمیر۔ ابے کا نام تھا عمیر، دادے کا نام تھا ملوح، یعنی فضالہ بن عمیر بن ملوح۔ اس نے کہا اگر نبی پاک کا مذہب، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا، اگر حضور کا دین آ گیا تو ہماری تو بلے بلے گئی، سو دیٹ کیوں نہ نعوذ باللہ میں نبی پاک کو قتل کر دوں۔ اب اس نے قتل کے ارادے سے چھری ہاتھ میں لی، اسے اپنے کپڑوں میں چھپایا، اب چل پڑا میرے نبی کو قتل کرنے۔ اب دل پہ بے نوری ہو تو حضور کے بندے دشمن بنتے ہیں، اگر دل پہ نور ہو تو حضور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ آقا سارا گھر اٹھا کے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آقا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا اور اس کا رسول بس۔ گلا مینیاں سمجھ آنی ہیں پیا نے؟ اب بے نوری ہے، چل پڑا حضور کو ڈھونڈنے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی جناب فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں رسول مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں خانہ کعبہ کے اندر آیا، میں نے کیا دیکھا، میرے کریم آقا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، رسول مبارک جب طواف سے فارغ ہو جائیں گے میری رینج میں آئیں گے، میں ان پہ حملہ کر دوں گا، لیکن میرے نبی کو اللہ نے عجب شانوں سے نوازا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں لوگوں جب سرکار طواف کعبہ کر رہے تھے میرے کریم آقا کی جناب فضالہ پہ نظر پڑ گئی، میرے رسول اللہ نے طواف کعبہ بند کر دیا، حضور نے طواف کرنا چھوڑ دیا، چل کے جناب فضالہ کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت فضالہ اپنی کتھا اور کہانی خود سنا رہے ہیں۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں جب سرکار میرے قریب آئے میں نے آلہ قتل پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا جو ہی میری رینج میں آئیں گے میں سرکار پہ حملہ کر دوں گا۔ فضالہ کہتے ہیں جو ہی سرکار میرے قریب آئے میری رینج میں آ گئے، میں حملہ کرنے لگا تھا، لیکن فوراً ہی حملہ کرنے سے پہلے میرے نبی مبارک کے لب مبارک واہ ہوئے، حضور نے اپنے لب مبارک کھولے، میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا افضالہ، تو سرکار نے فرمایا اے آنے والے بتانا کیا تیرا نام فضالہ ہے؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں اتنی بات میرے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، میں نے چھری کو نیچے پھینک دیا، قتل کرنا بھول گیا۔ میں نے کہا انہیں کس نے بتایا کہ میرا نام فضالہ ہے؟ حالانکہ زندگی میں میری ان سے پہلی ملاقات ہے۔ میں نے کہا ارے فضالہ تیرے سامنے کوئی دنیا دار کھڑا نہیں ہے، تیرے سامنے حسنین کا نانا اور نبیوں کا سردار کھڑا ہے۔ ارے فضالہ تم تو سامنے کھڑے ہو، وگرنہ اللہ نے نبیوں کو یہ شانیں عطا کی ہیں۔ اللہ کا نبی بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے خبر عرش کی دیتا ہے، اللہ کا نبی بیٹھا عرش پہ ہوتا ہے خبر میرا نبی فرش کی دے رہا ہوتا ہے۔ آقا ہمارے، یہ جملہ آپ کو کہنا ہے بڑی شان والے، آقا ہمارے، سارے نہیں بول رہے ہیں، آقا ہمارے۔ آئیے حضرات گرامی، یہ کوئی میں نے جذباتی جملہ نہیں کہا ہے، حدیث پاک تلاوت کر دیتا ہوں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ میرے کریم آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے، حضور واپس پلٹے، حضور نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، بلال حبش میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئے۔ سنیے میرے دوستو، میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا یا بلال سمعت دفن علیہ
अलैक बैन यदैया फिल जन्नत औ कमा काल। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे बिलाल, जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था उस वक्त तू अरब की रेत पे चलता था। मेरा बिलाल तू चलता जमीन पे था, तेरे कदमों की आवाज तेरा नबी जन्नत में सुन के आया है। आका हमारे, ये शान है कि नहीं है? गुलाम चले जमीन पे, आका सुने जन्नत में, है कि नहीं शान? और फिर हुजूर को ये भी पता है ये कोई और नहीं, ये बिलाल की जूतों की आवाज़ आ रही है। हमारे यहाँ तो सिग्नल की डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की देर है, हम कभी इस नक्के पे कभी इस नक्के पे, सिग्नल आए तो बात होगी। लेकिन क्या शान हसनैन के नाना की, हुजूर बैठे जन्नत में हैं, मक्के के गुलामों की मेरा नबी खबर रख रहा है। और यही आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत मुहद्दिस बरेली अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली बोले, आपने फरमाया कि हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सने उनकी आला समात पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने राम। आप सारे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ा करें, ये जुबान गवाही देगी कि या अल्लाह तेरे नबी की नाते हमने पढ़ी। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया अफ़ज़ाला, तो ए आने वाले बताना तेरा नाम फ़ज़ाला है। हज़रत फ़ज़ाला कहते हैं मैं बड़ा सटपटाया, हुजूर को मेरा नाम किसने बताया? फ़ज़ाला कहते हैं चारों नाचार। जब सरकार ने पूछा ए आने वाले बताना तेरा नाम फ़ज़ाला है, हज़रत फ़ज़ाला कहते हैं लोग मैंने सरकार के सामने खड़े होके कहा नाम मना फ़ज़ाला, जी जी मेरा नाम फ़ज़ाला है। अब सुनिए मेरे आका ने अगली बात क्या इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया मादा कुंता तो हद्दिसु बिही नफ्सका, सरकार ने फरमाया अगर तेरा नाम फ़ज़ाला है बताना तेरे दिल के अंदर क्या है। समझ आई बात की? गला समझ आनी है भैया ने, उर्दू समझ लेते हैं ना। हुजूर ने फरमाया अगर तेरा नाम फ़ज़ाला है तो तेरे अंदर क्या है। अब मैं यहाँ आया तकरीर करने तो मेरे अंदर तकरीर ही होगी। यही होगा ना कि मैं तकरीर केड़ी कर सा मन शेरे वाला जणिया समझ आसी, भला कोटियाँ समझ आसी, यही है ना। अब इसी तरह फ़ज़ाला आए कत्ल करने थे तो यकीनन उनके दिल में इरादा कत्ल था, लेकिन फ़ज़ाला कहते हैं अगर मैंने बता दिया कि मैं कत्ल करने आया हूँ तो कदरों लेने ने देने ना पै जान, कहीं मुझे ही मार ना पड़ने लगे। लेकिन फ़ज़ाला को पता नहीं था ना ये किसी दुनियादार का दरबार नहीं है, ये नबियों के सरदार का दरबार है। और चरागे गौरडा नसीर मिल्लत शायर अफ़ज़बा हज़रत पीर सैयद शाह नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कलाम किया, फरमाया ये दरबार रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। आप सुभान अल्लाह कहें। ये दरबार रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे और ना समझ कुर्बान हो जा उनके कदमों पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, आका हमारे नहीं बोले हैं, आका हमारे, ये जुमला आज पका लें, अपने दिल की तख्तियों पे लिखे ले जाएं, आका तुम्हारे। हज़रत फ़ज़ाला कहते हैं मेरे करीम आका ने फरमाया मादा कुंता तो हद्दिसु बिही नफ्सका, मेरे आका ने फरमाया अगर तेरा नाम फ़ज़ाला है
बताना फिर तेरे दिल के अंदर क्या है। हजरत फजाला कहते हैं मैंने कहा चलो झूठ बोलते हैं शायद कि मेरी जान बच जाए। हजरत फजाला कहते हैं मैंने कहा कुन्तु अज़कुरुल्लाह ताला जल्ला जलालुहु अज़्ज़ा व जल। जनाब फजाला कहते हैं लोगों मैंने सरकार को कहा या रसूल अल्लाह मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक ने जब ये बात सुनी फदाहिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मुस्करा पड़े। आया कत्ल करने गए और कहता है मैं कि अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, ये मुझे कह रहा है। हालांकि मेरे करीम आका को पता है फजाला के दिल में क्या है। मेरे करीम आका मुस्करा पड़े। मेरे मुसलमानों मेरा नबी जब मुस्कराया करता था, मेरे नबी की मुस्कुराहट कभी अपना मकाम और मर्तबा है। हजरत अबू हुरैरा पाक फरमाते हैं लोगों इन्नहु इज़ा दहका यतलाला फिल जदर कमा काल। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं लोगों जब आमिना का लाल मुस्कुराया करता था, मेरे नबी के चेहरा मुबारक से इतना नूर निकलता था कि साथ वाली दीवारें भी रोशन हो जाया करती थी। आका हमारे शान है कि नहीं। अबू हुरैरा पाक फरमाते हुजूर मुस्कुराते थे इतना नूर निकलता दीवारें चमक उठती थी। आइए जनाब वाला हज़रत अनस बिन मालिक से सवाल करते हैं आप बताएं ना जब मेरे आका मुस्कुराते तो क्या नजर आता। आपने फरमाया का न वजहहु वरकतु मुस्हफिन औ कमा काल। ये बुखारी की हदीस पाक है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं लोगों जब आमिना का लाल मुस्कुराया करता था हम सरकार का चेहरा देखा करते थे। हम जब चेहरा देखते तो यूं लगा करता था जैसे कुरान का कोई सफा खुल गया है। आप मेरी बातें समझ रहे हैं। मुझे किससे कहानियां नहीं आती, मुझे या कुरान आता है या मोहम्मद का फरमान आता है। मैंने वक़्त के जस्टिस मोहम्मद करम शाह बेरा शरीफ वालों के टुकड़े खाए हैं। हमें यही पढ़ाया गया पुत्र मिंबर रसूल पे रहमान का कुरान पढ़ा करो या सैयदा के बाबा का फरमान पढ़ा करो। आका हमारे आपका ना बोलना मुझे परेशान करता है, शायद आपको समझ नहीं आ रही। आका हमारे आइए एक और हदीस बात पढ़ते हैं। हजरत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन खलीफतुल मुस्लिमीन रईसुल मुदर्रिसीन ताजदार हलता मरकज़ मेरो वफा साहिब सिद्क़ सफा दामाद रसूल ज़ौजे बतूल बाबा हसनैन सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा फातेह खैबर करमल्लाह ताला वजहुल करीम। आप अली के नाम पे इतने आहिस्ता बोले हैं। हुजूर दुआ मांगा करते थे अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया। हजरत अली शेर खुदा एक जंग पर गया ना, लेट हो गए, वापस लेट आए। हुजूर ने दुआ मांगी या अल्लाह मुझे उस वक़्त तक मौत ना आए जब तक मैं आंखों से अली को ना देख लूँ। हेडे बड़े जने ना इतना ढिला जी तो सुभान अल्लाह, जने अलिया को सुभान अल्लाह। हजरत चरागे गोलड़ा बोले फरमाया जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर। जिनके चेहरे पर नजर करना इबादत है नसीर। हो हदीसे पाक की रूह से है मौला अली। अली पाक हजूर ने घर ने फर्द है ना, चाचे ने जो पुत्र है हजूर ने बेटी ने घर ही जिंदगी बचपना हजूर ना गुजारिया। उन्हें कोल किसी पूछा सरकार कैसे सन, नज़र कैसे आते थे। सुनिए हज़रात गिरामी मेरे आका की शान,
شان مصطفیٰ بزبان مرتضی مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ کما قال۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے سرکار کے بارے میں پتہ کرتے ہو، آؤ تمہیں شیر خدا علی المرتضی بتاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے سرکار جیسا نہ سرکار کے دور میں دیکھا ہے، نہ سرکار کے بعد مجھے سرکار جیسا کوئی نظر آیا ہے۔ یہی بات بریلی کے ساجدار نے کی۔ اعلیٰ حضرت بولے، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اللہ اللہ۔ حضرت گرامی حضرت فضالہ کہتے ہیں میرے کریم آقا نے جب یہ بات سنی، فضحک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حضور مسکرا پڑے، عجب بندہ ہے، آیا مجھے قتل کرنے ہے اور کہتا ہے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ سنیے میرے آقا نے کیا کیا، فرمایا استغفر اللہ، اے فضالہ توبہ کر۔ کیا بات کر رہا ہے؟ حضرت فضالہ کہتے اتنی بات کرنے کے بعد ثم بدا یدہ علی صدری حتی ما خلق اللہ شیئا حب منہ الا الیہ۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں پھر میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، اٹھا کر جناب فضالہ کے سینے کے اوپر لگا دیا۔ اب ہاتھ لگنے کی دیر ہے، کفر جا رہا ہے، زنگ جا رہا ہے، آلودگی جا رہی ہے، نور ایمان آ رہا ہے۔ پہلے جناب فضالہ قتل کرنے آئے ہیں، میرے نبی کا ہاتھ لگنے کی دیر ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں آمینہ کے لال کے قدموں میں جا کے گر گیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ارے فضالہ تو مجھے قتل کرنے آیا تھا، اب میرے قدموں میں کیوں گرا ہے؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں آقا قتل اس وقت کرنے آیا جب آپ کا ہاتھ مبارک میرے سینے پہ نہیں لگا ہے۔ میرے آقا آپ کا ہاتھ مبارک لگ گیا، اب زنگ چلا گیا، کفر چلا گیا، اب نور ایمان آ گیا۔ حضرت فضالہ نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا، گویا زبان حال سے کہنے لگ گئے کہ کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے آقا ہمارے۔ شان ہے کہ نہیں؟ بندہ آیا قتل کرنے تھا، شان دیکھے میرے حضور کی، بندہ آیا قتل کرنے لیکن وہی بندہ حضور کے قدموں میں گر گیا۔ یہ شان ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں نے چلتے چلتے 6 حدیثیں آپ کو سنا دی ہیں، لیکن آپ بس بالکل غیر محسوس طریقے سے بیٹھے ہیں، یوں محسوس ہو جیسے مجبور ہو کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں بندے پورا ڈوب کے حضور کی باتیں سنتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں کلمہ پڑھا دیا، فرمایا فضالہ اب چلے جاؤ، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں ہون تو میں نہ جانا، حضور مزہ ہی مینوں ہون آیا تے، پہلے تو میں دشمن بن کے آیا سا، نوکر تو ہون بن کے آیا ہوا۔ گویا جناب والا حضرت فضالہ کہہ رہے ہیں کہ زلف دیکھی ہے کہ نظران گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جسے نے محمد کی ادا۔ میرے آقا نے فرمایا فضالہ چلے جاؤ،
اور میں تمہیں ایک گارنٹی دیتا ہوں. حضور کیا گارنٹی ہے؟ فرمایا جدھر بھی رہو گے میرے ہی رہو گے. یہ کچا رنگ لالی والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا یہ وہ نہیں ہے. جس پیش کے محمد کا رنگ چڑھ جائے اس کی ٹانگیں نہ بھی کام کریں، عمر 55 سال ہو، بال داڑھی کے سفید ہوں، عزت رسول کی بات آئے تو وہ بوڑھا بابا ویل چیئر پہ آ کے فیض آباد کی چوٹی پہ ڈیرا لگا لیا کرتا. اللہ اللہ حضرات گرامی دنیا لاکھ جناب والا لال چندے، کبھی دولت کا جانسا، کبھی جناب والا لاؤ لشکر کا جانسا، کبھی گولیوں کا جانسا، کبھی جناب والا آنسو گیس اور شیل، لیکن وہ بوڑھا ایک ہی بات کرتا تھا کہ نمنم بل نمنم. آپ کے پی والے ہیں لیکن آپ کو پشتو نہیں آتی، مجھے آتی ہے، میرا آبائی علاقہ ہے پشاور، اس وجہ سے میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا. نمنم بل نمنم نا 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 نمنم بل نمنم رست لطان نبی ختم پدا نبوت آخر زمان نبی ختم پدا نبوت آخر زمان نبی. گویا یوں کہا جا رہا ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. اب یار بولتے نہیں ہیں. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا ہمارے اللہ اللہ حضرات گرامی حضرت فضالہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے زندگی کا مزہ ہی تو آج آیا ہے. میرے کریم آقا میری آنکھوں کو لذت اور سکون آج ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے فضالہ چلے جائیے، جہاں بھی رہیں گے آپ میرے بن کے رہیں گے اور کسی کی نہیں بنیں گے. حضرات گرامی اب جناب فضالہ واپس جا رہے ہیں. میرے نوجوان اب یہ پیغام میں تیرے نام کرنے لگا ہوں. موبائل کے اوپر غیروں کی بیٹیوں کی تصویروں کو چھپا کے رکھ کے اپنی زندگی کو برباد نہ کر. اسلام عزت دینے آیا، اسلام کسی کی عزت لینے نہیں آیا ہے. ہائے کاش آج ہمارے معاشرے میں قرون اولیٰ کا دور واپس لوٹ آئے. آج ہمارا بوڑھا بابا اپنے نوجوان بیٹے کی منت کر کے کہتے ہیں میرے پتر اپنی دوستی جناب والا گھر سے باہر رکھنا، گھر میں لے کر نہ آنا، کیونکہ زمانے کی آنکھوں میں حیا ختم ہو گیا ہے. تیری نوجوان بہنیں اور بیٹیاں ہیں، کہیں اس پہ کوئی بری نظر نہ ڈالے. حالانکہ اسلام عزتوں کا محافظ بن کے آیا ہے. اور عارف کھڑی نے بڑی پیاری بات کہی. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جتھے آونے وہ جاونے ہووے تے رکھیے پاک نگاہاں کعبے وانگ جانیوں نو تے رویے وانگ پھراواں. حضرت فضالہ کہتے ہیں میں رسول اللہ سے اجازت لے کے چل پڑا. حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں میں نے آنکھیں جھکا کے چلنا شروع کیا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے سرکار کا چہرہ آنے لگ گیا. آپ فرماتے میں جا رہا ہوں واپس چوک میں آیا. امراتن کنت اتحدث الیہ، مجھے وہ عورت مل گئی جس سے میں پیار کیا کرتا تھا، جس سے میں باتیں کرتا تھا، جس سے میرا عشق تھا. حضرت فضالہ کہتے ہیں لوگوں اس عورت نے مجھے اپنی طرف بلایا. جناب فضالہ کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کے اس عورت کو نہیں دیکھا، آگے چلنے لگ گیا. وہ مجھے کہنے لگی ارے فضالہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو میرا عاشق تھا، دن میں ایک مرتبہ آ کر میرا دیدار نہ کر لیتا، میرے گھر کے چکر لگایا کرتا، کب میری محبوبہ مجھے نظر آئے تو سکون ملے. اے فضالہ آج میں تجھے خود بلا رہی ہوں، میری طرف نگاہ اٹھا کے تو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ حضرت فضالہ نے سر جھکا کے رو کے ایک جواب دیا. آپ نے فرمایا یا اللہ علیہ والاسلام او کما قال. حضرت فضالہ نے فرمایا وہ زمانہ اور تھا جب
میں تیرے عشق کا سپاہی تھا، اب میں حسنین کے نانے کے دروازے سے ہو کر آ رہا ہوں، اب میں نے ان آنکھوں سے سرکار کا دیدار کر لیا ہے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں اب مجھے تیرے حسن کی ضرورت نہیں ہے، اب فضالہ جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھتا ہے فضالہ کو حسنین کے نانے کا مکھڑا نظر آتا ہے۔ آقا ہمارے آقا ہمارے، بس کر دوں آپ تنگ ہو گئے، اگلی حدیث پاک پڑھوں اجازت ہو تو تب، وگرنہ میں نے تقریر کر دی ہے، مجھے اتنا شوق نہیں ہوتا کہ میں کسی کو تنگ کروں۔ پڑھوں اگلی حدیث، سنیے یہ حدیث، آپ حضور کی ایک اور شان دیکھتے ہیں۔ ترمذی کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے پڑھنے لگا۔ میں ایویڈنس اس لیے دے کر جا رہا ہوں، کئی لوگوں کو خارش ہوتی ہے، ان کے دادے کے فضائل بیان کرو تو چھاتی تان کے پھرتے ہیں، رسول اللہ کی بات کرو تو انہیں خارج، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے۔ تو اپنے مقدروں پہ روک، تو اس گھر پیدا ہوا جہاں حضور کی عزت نہیں سکھائی جاتی، ہمیں اپنے مقدروں پہ ناز ہے، ہم اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس گھر میں رسول اللہ کی نوکری سکھائی جاتی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیں۔ آئیے ترمذی پڑھتے ہیں، تنگ تو نہیں ہے نا؟ اصل میں آپ نے وہ یہ پنڈال اس طرح بنایا کہ بہت سارے دوستوں کو کھڑے ہونے میں تنگی ہوتی ہے۔ یہ بزرگ لوگ آگے تشریف لائیں، ادھر جگہ پڑی ہے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے نا کوئی شاہ صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب ساتھ نہ لے جائیں، میرے ملنگا نہیں، مینوں لوڑ ہی نہیں ہے، میں آپ ہی ملنگا، آگے آ جائیں۔ اب سنیے بات، میری طرف دھیان دیں اور مجھ پہ یقین رکھیں، واقعی بندے پیچھے کھڑے ہیں۔ سنیے بات، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سنیں حدیث پاک سنیں بس۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا۔ کون سا دن؟ تو سنی سائڈ بھی ایسی، کون سا دن آئے گا؟ نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ حضور نے فرمایا ساری کائنات کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اب وہاں سے اکٹھے ہو کر نا سارے جہان نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن اللہ کا جلال اتنا ہے کہ کوئی لیڈر بن کے لے کر جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک آدھ بندہ آگے لگنے واسطے تیار ہو نہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا 4 روپے آنے کی دیر ہے، میں بھی کونسلر بن سا، میں بھی چیئرمین بن سا، لیکن حضور نے فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ سر نیچا کر لیں گے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی، آئیے دیکھیں میرے آقا کی شان کیا ہے۔ حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں جب کل قیامت کا دن آئے گا، نفس نفسی کا عالم آئے گا، کوئی بندہ لیڈر بننے کے لیے تیار نہیں، ساری کائنات میدان محشر میں اکٹھی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے حریم قدس میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ میرے اللہ کا جلال اتنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا انا قائدہم اذا وفدوا کما قالوا، میرے آقا نے فرمایا لوگوں جب کائنات کا کوئی بندہ آگے لگ کے لیڈر بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میرے کریم آقا نے فرمایا میں کائنات کا لیڈر بن جاؤں گا، میں قائد بن جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا نبیوں کا سلطان آگے آگے ہوگا، سارا جہان نبیوں کے سلطان کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ میرے مسلمانوں ذرا دھیان سے بتاؤ نا، اس دن ہم غلاموں کو کتنا ناز ہوگا، ہم درویشوں کو کتنا فخر ہوگا اس بات پہ جب ہم اپنے نبی کی شان دیکھیں گے کہ پیچھے پیچھے سارا جہان ہوگا، آگے آگے حسنین کا نانا نبیوں کا سلطان جا رہا ہوگا۔ وہ منظر کتنا حسین ہوگا جس کی قیادت حضور کر رہے ہوں گے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے نور ازلی چمے کیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا،
سویرا ہو گیا، سب کی آواز آئے کملی والا آیا گیا، تھا سویرا۔ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا لوگوں میں کائنات کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا لوگوں جب سارا جہان میری قیادت میں رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، وہاں اللہ جل جلال ایک سوال کرے گا، میرا رب فرمائے گا اے آنے والوں بتاؤ نہ کدھر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا بڑے بڑے بولنے والے چپ کر جائیں گے، بڑے بڑے خطیب ادیب نقیب وہاں سارے کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لیکن کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کلام کر سکے۔ یا رسول اللہ پھر رب کو کون بتائے گا کہ ہم کدھر آئے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو پیچھے سے لیڈر بن کے آیا وہی پھر کلام کرے گا۔ سرکار نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتو، میرے کریم آقا نے فرمایا جب جہان چپ کر جائے گا اس وقت من کلال رب کے سامنے اپنا خطاب فرمائے گا۔ جب جہان چپ کر جائے گا میرے حضور خطاب فرمائے۔ آج کا خطیب اچھا بولے، آنکھ بھی روتی ہے اور دل بھی روتا ہے، اس دن کیا عالم ہوگا جب میرے حضور خطاب فرمائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے فرمایا سب سے اولا وہ اعلیٰ، جنہ جنہ تے ہے پڑھ لیتے، جنہ تے نہیں ہو نہ بولو، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ ایسے تو میرا گورڑے کا سلطان فاتح قادیان سیدنا پیر میر علی شاہ جی نے بولے فرمایا کوئی مثل نہیں ڈالن دی، کوئی مثل نہیں ڈالن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نئیاں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نئیاں بولن دی، آقا ہمارے۔ اب جب وہاں پہنچ جائیں گے حضور خطاب کریں گے، دنیا خطاب سنے گی، حضور تقریر فرمائیں گے، دنیا تقریر۔ اب بات سنیں، حضور نے فرمایا ایک اور شان حضور کی سنیں، اسی ترمذی سے سرکار نے فرمایا انا مشفعہم اذا خبثوا وانا مبشرہم اذا آیسوا۔ ترجمہ کروں، سنیں گے؟ نبی پاک مولا علی قاری فرماتے ہیں جنتی جنت چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ۔ ایک ٹبر ایسا ہوگا جس کی نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں جنت ملے، کم ماڑے زیادہ ہو سن انہوں نے، لیکن پھر بھی آکسن آسان جنت ملے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں نبی پاک کا وہاں سے گزر ہوگا، سبحان اللہ نہ آکھے بس اپنے تے مان کرے ہے، تسی لو لگ سی قیامت والے تیاڑے۔ وہ پیر نصیر الدین ری گولڑے والے آخنے انہیں مرو صحیح ایک باری، نکی جی کھوڑ ہو سنے تے فرشتہ مڑ ہو سنے، اوتھے کہنا پیو نہیں نبیانہ سلطان آ سنے، تو اوتھے تو سندیاں مچھاں کسی نہیں تکنیاں، اوتھے رسول اللہ نے نوکری تکنی نے۔ نبی پاک نے مولا علی قاری فرماتے ہیں حضور گزریں گے، حضور کی امتی جنت کے دروازے پہ، دروازہ بند، سرکار فرما سنو کیوں کھلتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ساڑا دل جنت جانتے، کہ جو لو کہ حضور اندر جان نہیں دینے، کہ کیوں؟ کہ نیکیاں کاٹن برائیاں زیادہ۔ حضور فرمائیں گے اچھا ٹھہرو میں کچھ کرتا ہوں، ٹھہرو میں کچھ، بولو ٹھہرو میں کچھ۔ اور اعلیٰ حضرت بولے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اے جڑی کھڑی نہ کام نہیں ہے،
یہ مولا نہ کام نہیں، رسول اللہ نہ کام ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ارے دینے والا ہے سچا تمہارا نبی، اور سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، آقا ہمارے۔ میرے نوجوان اب ذرا دھیان کرنا، دنیا کی زندگی میں مست رہنے والے، کبھی اپنے نبی سے بھی اپنا تعلق جوڑ، کبھی رسول اللہ سے بھی اپنی قربت گزار۔ اے میرے نوجوان، کبھی اپنے دل میں یہ بات اللہ کی بارگاہ میں لے آ، میرے مولا مجھے بھی کبھی اس شہر مدینہ میں لے جا، ان راہوں کا مجھے مسافر بنا دے جن راہوں سے حسنین کا نانا گزر کے گیا ہے۔ یا اللہ کبھی مجھے بھی مدینہ جانا نصیب ہو جائے، شہر مکہ کی فضائیں ہمارا مقدر بن جائیں، جہاں رسول اللہ نے قدم مبارک لگائے ہیں، یہاں میرے کریم آقا نے زندگی کے ماہ سال گزارے ہیں۔ اے میرے نوجوان، کبھی موبائل سے نکل، کبھی مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر، تجھے پتا چلے کہ تیرا نبی تجھ سے کتنی محبت کرنے والا ہے، تیرا نبی تجھ سے کتنا پیار کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا، اذا مت الاوزال انادی امتی امتی، او کما قال، میرے آقا نے فرمایا لوگوں جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، میں اپنی قبر میں چلا جاؤں گا، یا رسول اللہ قبر میں جا کر آپ کیا کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا میں وہاں بھی ایک ہی بات کہوں گا، مولا میری امت کی خیر فرمانا، مولا میری امت پہ مہربانیاں کر دینا، مولا میری امت کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے، ملا علی قاری نے اس کے تشریح کی ہے، آپ فرماتے ہیں میرے حضور ان گناہگاروں کو وہی چھوڑ کے سرکار اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ جب دیکھے گا رب فرمائے گا میرا سونا محبوب اب پھر کیوں آیا ہے؟ آقا عرض کریں گے یا اللہ میرے کچھ امتی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جنت جانا چاہتے ہیں، فرشتے جانے نہیں دے رہے ہیں، رب فرمائے گا میرے حبیب تیری مرضی سے کرائٹیریا بنایا ہے، جن کو تو نے کہا میں نے جنت بھیجا ہے، اب کیا ماجرا ہے؟ یا اللہ وہ میرے امتی ہیں، وہ بڑے پریشان حال ہیں، اور مولا میں رحمت للعالمین بن کے آیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، میرے مولا وہ جنت جانا چاہتے ہیں۔ میرا رب فرمائے گا محبوب ان کے اعمال دیکھ، ان کی نیکیاں کم ہیں برائیاں زیادہ ہیں، اعمال کی وجہ سے وہ جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے حضور ہاتھ باندھ عرض کریں گے یا اللہ اعمال تو تب دیکھتا جب میں نہیں آیا، اب میں تیری بارگاہ میں چل کے آ گیا، یا اللہ اب مہربانی کرنا، ان کے اعمال نہ دیکھ بلکہ آمینہ کلال دیکھنا۔ میرا رب فرمائے گا میرے حبیب اگر تو اس بات پہ راضی ہے، جا تجھے خوشخبری ہے، جس کو تو چاہتا ہے سیدھا جنت کے اندر لے جا۔ آقا ہمارے آقا ہمارے شان ہے کہ نہیں؟ جب کوئی قریب نہیں آئے گا حضور بخشوائیں گے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جلوہ زیبا دے مالو زر میں تے قربان دے، جلوہ زیبا دے مالو زر میں تے قربان دے، واہ 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 سمرہ خیستہ نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جہاں محبوب پر قربان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے۔ اور خاصتی یوسف لیدہ گدی کڑی کلاما، داکا اللہ دلوے سرور آلاما، زڑو نبے بری کڑیو دا محبوب دمرا شان دے، واہ واہ سمرہ خیستہ نبی سلطان دے۔
اس پہ بھی حدیث سن لینا کہ انہیں پشتو بٹے مار کے پناہ لنگ گیا. حدیث سنے اس پر بھی. ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی. کہہ دیں سبحان اللہ. بڑے ٹلے جانے ہو یار, کہہ دے گج کے سبحان اللہ. میں اس ماں کا ذکر کر رہا ہوں جو تیری بھی ماں ہے, میری بھی ماں ہے. صدیقہ کائنات ام المومنین امی عائشہ کی بارگاہ میں عورتیں آئیں. انہوں نے کہا عائشہ, یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹیں, حضور کو دیکھ کے ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ام المومنین پاک نے فرمایا لو رائنا حبیبی لقطا نہ قلوبہن, فرمایا حضور یوسف عطا کے انگلیاں کٹیاں نے, میں نے محبوب عطا کنا جانا قربان کر دینا. اور جناب اعلیٰ حضرت بولے, آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور عارف کھڑی حضرت میاں صاحب بولے, فرمایا 3 مہینے خلقت رجی بیک یوسف کے نیانی. نہیں سمجھ آئی؟ 3 مہینے خلقت رجی بیک یوسف کے نیانی, جنا سونا مدنی جیٹھا رج دومی جہانی. اور میرے آقا کی حدیث پاک مشکات میں میرے آقا نے فرمایا نا املک واقعی یوسف اب یدو کما قال, میرے آقا نے فرمایا لوگو اللہ نے مجھے ملاحت عطا کی ہے, میرے ویر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بیاضت عطا کی ہے. ملاحت اس گندمی رنگ کو کہتے ہیں, اٹریکٹیو رنگ کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ نظر پڑ جائے ساری زندگی بندہ تڑپ کے کہتا رہے وہ بھی رات آئے کہ خوابوں میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں, میں کہوں کہ میرے حضور نے میرا سویا بھاگے جگا دیا. آقا ہمارے اب سنیے پشتو والا کیا کہتے ہیں. خاصتی یوسف لیندہ گتی کڑی کلاما, داکا اللہ طلب سرور عالاما, زڑو نبی بری کڑی دا محبوب تمہرا شان دے, واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر, دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر, تو کیا کرتی؟ پھر لیتی دل پہ چھریاں, یہ میرا ایمان ہے, مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. آقا ہمارے اللہ حضرت مادی فاسی مطالع المسرات شریف میں لکھتے ہیں, حضور کا ذکر ہو, کس کا؟ نبی پاک کا ذکر ہو, بندے کے ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے, چہرے پہ خوشی نہ آئے, اسے جان لینا چاہیے. اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی بندہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا پھول کھلے ہوں اور بلبل نغمہ نہ گائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا بتی جلے اور پروانہ جان نہ لٹائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا بندہ کلمہ محمد عربی کا پڑھے, ذکر آمنہ کا لال کا اور چہرے پہ خوشی نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا آپ خوشی سے بیٹھیں, جہاں کہیں گے میں وہیں فل سٹاپ لگا دوں گا. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا, اب مہربان اللہ کریم سے نا جب میں نے منوا لیا, حضور فرماتے ہیں میں نیچے اتر رہا ہوں گا, مولا علی قاری فرماتے ہیں حضور عرش اولا سے نیچے اتر کے آ رہے ہوں گے نا, تو وہ بندے جو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں, بات سننے والی ہے, سنیے گا. لنگر بالکل تیار ہے, تسی بھی تیار ہو, لیکن بالکل گال مکان لگا. میں نے ان کو کہا تھا کہ تھوڑا جلدی کریں, انہوں نے کہا نہیں ہمارا روٹین ہے 1:45 بجے ہم ختم کرتے. میں اب مجبور ہوں, بحکم حاکم مر کے مفاجات پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا. اب سنیے, حضور جب نیچے اتر کے تشریف لا رہے ہوں گے, میرے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. تو او جڑے بندے کھلتے ہو سن نا جنت نے دروازے اگے, ایک دوسرے اس طرح کر سن, حضور خوش ہیں, لگتا ہے ہمارا کام بن گیا ہے. حضور تشریف لائیں گے, دروازہ جنت کھٹکھٹائیں گے, دروغہ جنت دروازہ کھولے گا, حضور آپ
حضور فرماسن ابو ہاٹے نہ جان دے یا رسول اللہ ان کی نیکیاں کم ہے. حضور نے فرمایا نیکیوں کی بات اس وقت تھی جب میں نہیں آیا, اب رب سے بات ہو گئی, اب ہٹو انہیں جنت میں جانے دو. اور کہنے والا کہہ رہا ہے گناہ گاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے, گناہ گاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی, حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے. اب چلیں وہ تو چلیں جو حضور کی شانیں بیان کریں, اب ان کا کیا بنے گا جو لوگوں کو کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. نعوذ باللہ حضور کے احترام بڑے بھائی جتنا کیا جائے, آپ کے پڑوس میں بھی مرے ہوئے ہیں, پڑے ہیں. ہاں جی سمجھ گئے ہو, میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں پوری, سمجھ آئی. حضور کے احترام بڑے بھائی جتنا کرو. افسوس افسوس صد افسوس, میرا محبوب تو وہ ہے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی. اعلیٰ حضرت نے تو حد کی فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان گئے وہ جہان کی, ہاں جان ہے تو جہان ہے. آقا ہمارے اللہ اللہ حضرات گرامی, آپ کا جناب والا ماحول بھی پورا ہے, بس بات ختم کرنے کی طرف لے کر جا رہا ہوں. میرے کریم آقا نے فرمایا میں ان لوگوں کو جنت میں لے کر جاؤں گا, اور میرے آقا نے فرمایا وانا مبشر امیداں آئیسو. میرے آقا نے فرمایا لوگوں جب میرے امتی نا امید ہو جائیں گے, میرے امتیوں کو کوئی پار لگانے والا نہیں ہوگا. آدم پاک سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کہے گا یہ بڑا مشکل کام ہے, ہم نہیں کر سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا دنیا نا امید ہو کر میری بارگاہ میں آئے گی. حضور نے فرمایا میں نا امیدوں کی امید بن کے آیا. ہائے ہائے ہائے, حضور نے فرمایا میں نا امیدوں کی امید بن کے آیا. کسی گھر سے خیرات نہ ملے, میرے نبی کے دروازے پہ چلے جاؤ. وجہ کیا ہے, دنیا کا ہر سخی سوالی دیکھ کے دیتا ہے, لیکن میرے آقا کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے دنیا کا ہر سخی سوالی دیکھ کے دیتا ہے, لیکن آمنہ کا لال سوالی دیکھ کے نہیں بلکہ آمنہ کا لال اپنی لجپالی دیکھ کے عطا کر دیتا ہے. ساری کائنات جب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے گی, حضور یہ نہیں فرمائیں گے آگے چلے جاؤ آگے, نانا میرے آقا فرمائیں گے انا لہا. حضور فرمائیں گے اب صحیح جگہ پہ آئے ہو. میرے آقا فرمائیں گے اب یہاں پہ بیٹھ جاؤ, اب مصطفیٰ جانے اور مصطفیٰ کا خدا جانے. اور کہنے والا یہ کہے گا کہ ہر نظر کہاں پہ اٹھے گی معاشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ارے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. آقا ہمارے, آقا ہمارے اللہ اللہ حضرات گرامی. اسی ترمذی کی حدیث پاک ہے, سنے میرے آقا نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی او کما قال. میرے آقا نے فرمایا لوگوں کل جب قیامت کا دن آئے گا, نفسا نفسی کے عالم میں سارا جہان اپنی اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا. میرے نبی کے میلاد میں آنے والوں سنو, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ نے اس نبی کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی او کما قال. سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جب جہان اپنے اپنی پریشانیوں میں ہوگا, ساری کائنات کی عزتیں بھی میں محمد کے ہاتھ میں آ جائیں گی, اور سارے کائنات کے خزانوں کی چابیاں بھی میں محمد کے ہاتھ میں آ جائیں گی. آقا ہمارے, مجھے آپ اتنا بتائیں اس دن ہم نوکروں کے فخر کا عالم کیا ہوگا, جس دن جہان میں کہیں بھی بگڑی نہیں بنے گی لیکن در محمد پہ بگڑی بن جائے گی. یار کیا شان ہے میرے حضور.
اور کیا مقام ہے میرے حضور کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات دیکھی بولے فرمایا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، مالک کہتے ہیں فرشتوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب جو سارے کام ہی حضور کرنے نے پھر سجے کھبے جلنے نے لوڑ ہی کہڑی حضور کو کیوں نہ جاواں سیدھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ چپ کر کے بیٹھے، کسی طرح بھی نہیں بولنے، کدھر کرسی ٹوٹ نہ جلے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب ہر کام کرنا ہی رسول اللہ نے ہے تو پھر دائیں بائیں کیوں جاؤں، پھر ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں کیوں نہ جاؤں۔ اعلیٰ حضرت بولے فرمایا انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکا، کیا ہے آقا تمہارا ہمارا نبی، ارے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، آقا ہمارے۔ جی اچھا چلے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ مولا کائنات کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے، حضرت شیر خدا کا۔ ہندوستان میں ایک شاعر گزرا، اس کا نام تھا خورشید۔ کیا نام تھا؟ خورشید۔ سورج نہیں، سورج اے جس نے تائے تلے بیٹھے ہو، خورشید، اسے بھی فارسی میں خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ ہند میں جو شاعر تھا نا خورشید، ایک دن گرمیوں میں اس خورشید نے چنگے جا کام تپا لیا نا، تے تلے جڑا خورشید ہے اس نے پسینے کڈے، اس خورشید گٹیں چو نکل گئے پسینے۔ شامی ٹائم او خورشید ری کار جو لے سے نا، مغرب نے ٹائم ہوا تو جلدہ لگے دا سی کرے دار، مغرب ٹائم ڈوب جاتا ہے نا سورج، تو اے خورشید تلے آلہ تپیا تے اتے آلے خورشید آخدہ کہ خورشید سرے شام کدھر جاتا ہے، ساری تہاڑی کام تپا لیا تے شامی کدھر جلدہ رہے۔ اب اگلی کلی نہ جڑی، اس دور کی صوفی شاعر تھے حضرت دبیر رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں گیا، کہا حضرت میں نے ایک کلی لکھی ہے، آگے جڑتا نہیں، فرمایا بتاؤ میں جوڑتا ہوں۔ کہا میں نے لکھا ہے خورشید سرے شام کدھر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے دبیر کو کدھر جاتا ہے؟ کہ تسوں کو پتا دے موکو بھی دسو نو کدھر جلدا؟ آپ نے فرمایا مغرب کی طرف ہے مزار حیدر، مغرب کی طرف ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو ادھر جاتا ہے۔ اب جناب والا سنے خورشید سرے شام کدھر جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، تے سجے کھبے تکو کسی نے جناب خارش تو نہیں چھٹی ہوئی۔ علی کے نام سے بڑے بڑے لوگوں کو خارش لگتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور کا صحابی ہے، فرمایا کننا نعرف المنافقین بعہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببغض علیہ۔ کوئی بندہ آ جاتا نا ان نون، کہتے ہیں ہمارے پاس آ کر بیٹھتا تو ہم علی علی شروع کر دیتے۔ کیا شروع کر دیتے؟ اگر متھے نہ بلب فیوز ہو جائے، جان جل دے ساں کہ چول بندہ پارے نہ رارے نہ نہیں ہے، اور اگر چہرے پہ خوشی آ جاتی جان جاتے منافق نہیں مومن آ گیا۔ اب میں شعر پڑھوں گا، آپ دائیں بائیں بھی دیکھیں، بڑیاں بڑیاں پگا لیں خارج چھوٹ جلدی۔ خورشید سرے شام کدھر جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، خورشید سرے شام کدھر جاتا ہے، پتہ ہے دبیر کو کدھر جاتا ہے، مغرب کی طرف ہے مزار حیدر، مغرب کی طرف ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو ادھر جاتا ہے، یہ شمع جلانے کو ادھر جاتا ہے، آقا ہمارے۔ ایک اور حدیث پڑھتا ہوں پھر اجازت، ٹھیک ہے کافی اچھا۔ بساؤں کا یہ ہوتا ہے نا، بندے کے پاس شان ہو کرسی ہو، غریبوں کو بھول جاتا ہے، ناداروں کو بھول جاتا ہے، لیکن میرے حضور کی شانیں اتنی ہیں کہ انکاؤنٹیبل ہیں، گننے میں نہیں آتی۔ نبی بھی رش کرتے ہیں حضور پہ اور فرشتے بھی، لیکن میرے حضور اپنی امت کو پھر بھی نہیں بھولے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ یار۔
اللہ اللہ ایک دن میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے کریم آقا، میرے آقا، میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا، شام آ گئی، میرا بیٹا مجھے نہیں مل رہا ہے، میرے آقا دعا فرمائے میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ رسول مبارک کو دوسرا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اس کا بیٹا ساتھ والے باغیچے میں کھیل رہا ہے، انہیں کہیں جائیں، جا کر اپنے بیٹے کو ملائیں۔ دوڑ کے صحابی جانے لگا، میرے کریم آقا نے روک لیا، فرمایا اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے کہا آقا میں نے اپنے بیٹے کو صبح سے نہیں دیکھا ہے، میں باپ ہونے کے ناطے میرا دل ڈوب رہا ہے، بیٹے کو دیکھوں گا میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا ضرور جاؤ، جا کر اپنے بیٹے سے ملو، لیکن میرے آقا نے فرمایا وہاں پہ جا کے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا ہے، بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا ہے، اور سینے سے زور سے لگانا بھی نہیں ہے۔ حضور میرا بیٹا ہے، میں بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ سرکار نے فرمایا اس کا نام لے کر بلانا۔ آقا وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے گا، کیا پتا وہاں پر کوئی یتیم بچہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ کہے گا ہائے کاش آج میرا بھی بابا زندہ ہوتا، جس طرح اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلایا ہے، مجھے بھی کوئی بیٹا کہہ کر بلاتا۔ اور تو جب بیٹے کو سینے سے لگائے گا، یتیم رونے لگ جائے گا، وہ کہے گا کاش آج میرا بھی بابا زندہ ہوتا، مجھے سینے سے لگا کے اپنے محبت کا اظہار کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا دل تو راضی ہو جائے گا، لیکن جو یتیم کا دل ٹوٹے گا بتانا اس کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ کیا شان میرے نبی کی ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، آقا ہمارے۔ ایک مرتبہ چھال آنی چاہیے، پتہ چلے آپ حضور کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ آقا ہمارے، پوری ایمانداری سے بولے آقا ہمارے، آقا ہمارے، ہائے مزہ آ جائے، آقا ہمارے، آقا ہمارے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی ایک اور حدیث پاک جاتے جاتے لے جائیں، مدینہ پاک ہے، مسجد نبوی ہے، میرے حضور تشریف فرمائے، صحابہ کا مجمع لگائے، باہر سے ایک دیوانی عورت آئی، اس نے یوں کر کے سرکار کو اشارہ کیا، اس نے کہا یا محمد تعال لیا، یا رسول اللہ میری طرف آئے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، میرے آقا نے فرمایا عمر کیوں تلوار نکالی ہے؟ یا رسول اللہ اس نے گستاخی کے ساتھ آپ کو اشارہ کیا، میں اس کی گردن اتاروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اپنی تلوار اندر کر لے، میں جانوں اور مجھے بلانے والی جانے۔ حضور اس کے قریب آئے، فرمایا کیوں بلاتی ہو؟ حضور نے فرمایا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ حضور نے فرمایا کرو میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا یہاں پر نہیں، آپ مجھے لے کر جائیں، میں ادھر وہ صحرا میں جا کر باتیں کروں، ڈیزرٹ میں بیٹھ کر۔ صحابہ کہتے ہیں شدید گرمی، سورج آگ برسا رہا تھا، زمین ریت آگ بنی ہوئی، میرے حضور کا بدن اتنا نازک تھا، حضرت بلال فرماتے ہیں اتنی گلاب کی پتی نازک نہیں جتنا میرے حضور کا بدن نازک تھا۔ کاش ہم نے دیکھا ہوتا نا، ہم نے تو دیکھا کچھ نہیں ہے نا۔ یہ تو گولڑے کے تاجدار کو مہر علی سے پوچھے نا، جنہوں نے آنکھوں سے میرے حضور کی زیارت کی تھی وادی ہمراہ میں۔ جب اعلیٰ حضرت گولڑوی نے دیکھا تڑپے، فرمایا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے آخر مستانی ہے، وہ لوگوں کالی زلف دے آخر مستانی ہے، مخ مہر اکی ہن مدبریاں، اور اس صورت نو میں جانا جانا آنکھاں کے جانے جگانا آنکھاں سچ آنکھاں تیرا بدی۔
میں شان آکھاں وہ لوکاں سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جسے شانت شانہ سب بنیاں۔ وہ عورت حضور کو باہر لے گئی، صحابہ کہتے ہیں حضور ریت پہ تشریف فرما ہوئے، ریت اتنی اوور ہیٹڈ تھی، اتنی گرم تھی کہ میرے آقا کا بدن مبارک سرخ ہو گیا۔ وہ عورت کئی گھنٹے باتیں کرتی رہی، میرے حضور سنتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک بھی کام کی بات نہیں لیکن سنتے رہے۔ جب اس کی باتیں، اب بات ختم، جب اس کی باتیں ختم ہو گئی نا، وہ جانے لگی تو حضور نے فرمایا پھر بھی جب تیرا دل کرے آ جانا، میں تیری باتیں سنوں گا۔ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ وہ جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہی ابرار نے کر لی۔ آقا ہمارے حضور نے فرمایا جب تیرا دل کرے آنا تیری باتیں میں سنوں گا۔ حضرت عمر کان میں آ کر کہتے حضور چلی نہیں ہے کیڑیاں گلاں، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا عمر پورا مدینہ بھی نہ سنے میں بھی نہ سنوں، بتا نا یہ اپنی باتیں پھر کسے سنائے۔ پورا مدینہ نہ سنے میں بھی نہ سنوں، پھر بتانا اس کی باتیں کون سنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا ہمارے جیسے حضور شان والے ایسے امت بھی شان والی، امتی ہونے کے اعتبار سے شان والے نہیں یقین آتا قرآن پڑھو، کنتم خیر امہ نسکتی ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ کائنات کی ساری امتوں سے اعلیٰ امت مصطفیٰ کریم کی امت ہے۔ اللہ بندے سرداریاں دے وے تے بندہ کام کرے، چبلاں آلے تے چنگا نہیں لگنا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا احترام کیا کرے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ابا جی اور اماں جی کو دوسرے گھر میں چھوڑاؤ پھر ہمارا نظام چلے گا۔ سنو حضور نے فرمایا البرکت ما اکابرکم، سرکار نے فرمایا اماں ابے دوئے گھر چھوڑنے نال پیسے دے ٹکر نہیں آنا ٹوڑا۔ سرکار نے فرمایا اگر چاہتے ہو تیرے گھر میں برکتیں آئیں، فرمایا البرکت ما اکابرکم، حضور نے فرمایا برکتیں بوڑھے ماں باپ سے آیا کرتی ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارا نظام چلتا ہے ابا جی کی دوائی کی وجہ سے نا نظام خراب ہے۔ سن حضور نے کیا فرمایا، فرمایا انکم سترزقون بدعفائکم او کما قال، حضور نے فرمایا سن تو کہتا ہے کہ باپ کی دوائی پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بچتے نہیں ہیں، سرکار نے فرمایا رب فرماتا ہے میں تجھے رزق دے ہی تیرے بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے رہا۔ کس کی وجہ سے دے رہا ہوں؟ بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، آقا ہمارے، ایک باری جنیار بولو تو پھر تہاڈی جان چھوڑ سا، آقا ہمارے، گج کے بولو آقا ہمارے۔ آئیے پھر جناب والا مل کے پڑھتے ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تو ہے امت والی، کل جہاں تیرے سوالی، ہے میں کر سلطان عالی، دیکھے ساڑی خستہ حالی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اور از تو پھیلے غوث اعظم، گنج باغ سے فیض عالم،
صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سارے بانا میرے بانا راہیا سارے بانا میرے بانا راہیا شالا جی میں خیر تھی لی ماہیا اور دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ محفل دا اہتمام کیتا، کھانا پکایا مولا استصواب سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ یک تستمر پیش کیتا جلدے آپ کے وسیلے دے نال آپ کے آل و اصحاب جملہ مومنین مومنات بالخصوص اس گھر دے اندر جڑے بیمار ہیں غلام نبی لالا بیمار ہیں الہی جملہ بیماراں نال جڑے گھراں دے اندر اسپتالاں دے اندر زیر علاج ہیں الہی ان دے علاج کو شفا دا سبب فرما یا اللہ سن خاتمہ بالایمان نصیب فرما الہ العالمین قبر دے اندر نکیرین دے سوال و جواب دے اندر آسانیاں فرما سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان عطا فرما اور قیامت والے دن نامہ اعمال سجے ہاتھ عطا فرما اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی علم پاک تیرا جگہ عطا فرما الہی جڑے دوست احباب نماز تو غافل ہیں الہی انہوں کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے دی احمد عطا فرما الہی ہر قسم دی آفات و بلیات سی حادثات سی نقصانات سی مولا محفوظ فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اخبار اجمعین۔ پہلی نماز